प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से हम जमा हो सके उसकी सभा के लिए, ताकि हम जान सकें कि खुदावंद हमको आज कलाम के ज़रिए क्या बताना चाहता है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों से हम रूह के फल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इससे पहले हमने रूह के 3 फल हैं उनके बारे में बात की थी, जो इस तरीके से थे। पहला था प्रेम यानी कि मोहब्बत, दूसरा था आनंद यानी खुशी, और तीसरा हमने इससे पहले जाना था शांति यानी मेल के बारे में जाना था। और आज हम खुदावंद की चौथा जो रूह का फल का चौथी खूबी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि धीरज यानी कि इत्मीनान के बारे में बात करेंगे। कि देखेंगे खुदावंद का कलाम हमको क्या बताना चाहता है कि ये धीरज और इत्मीनान क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात ज़रूरी तो इसलिए है कि ये रूह की एक क्वालिटी है जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए, पाक रूह की क्वालिटी। और हम आगे भी देखेंगे खुदा कलाम से, हम देखेंगे खुदा हमको और क्या क्या बताना चाहता है। तो आज हम जानेंगे उस इत्मीनान के बारे में, जिसको कि हम धीरज कहते हैं। हम इसको बर्दाश्त भी कह सकते हैं, इसको सहना भी कह सकते हैं। जो खुदा यदि खुदा जो धीरज है रूह का फल। और सबसे पहले मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि खुदावंद मसीह ये चाहते हैं कि ना सिर्फ इंसान इस रूह के फल को हासिल करे अपने अंदर, मगर उसको अमल में भी लाए। ये इत्मीनान जो धीरज रूह का जो फल है, इससे वो चाहता है कि हम अमल में भी लाएँ। मैं आपके सामने पढ़ूँगा भजन संहिता ने ज़बूर 40 और उसकी पहली और दूसरी आयत। देखिए किस तरीके से ये इत्मीनान और धीरज जो है हमको ये बताता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं सब्र से खुदावंद पर उम्मीद लगाए रहा, यानी खुदावंद की बाट जोता रहा। उसने मेरी तरफ झुककर मेरी दुहाई को यानी मेरी फरियाद को सुन लिया। उसने मुझे सत्यानाश यानी हौलनाक गड्ढे के और दलदल की कीचड़ से उभारा यानी निकाला, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया यानी कायम किया। मेरे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को कायम किया। हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम धीरज से यानी कि इत्मीनान से, सब्र से खुदावंद के का इंतज़ार करते रहेंगे, उसके काम किया उसके जो हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है उसकी इंतज़ार करेंगे, और उस बात के लिए हम धीरज रखेंगे यानी कि सब्र रखेंगे, इत्मीनान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो वो कहता है कि वो उस सत्यानाश यानी हौलनाक गड्ढे से उसने हमको बाहर दिया। ख़तरनाक गड्ढा कौन सा? पाप का, गुनाह का गड्ढा, जिसमें कि इंसान जो है वो डूबता जा रहा था, गिरता जा रहा था। खुदा ने उसमें से निकाला। फिर लिखा है कि कीचड़ की दलदल से उसने हमें निकाला। वो कीचड़ क्या है? ये कीचड़ भी जो है वो हमारी बुराइयों को और हमारी तमाम कमियों, घटियों को और गुनाहों को ज़ाहिर करती है। और फिर लिखता है कि वो ना क्या बता, और हमको क्या करा? उसने हमारी फरियाद को सुना। हमने जब जो उससे फरियाद करी, उससे दुआई करी, जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी सुनता है। कब? जब हम इत्मीनान से उसका इंतज़ार करते हैं, उस मौके का कि कब खुदावंद का काम हमारी ज़िंदगी में हो। हम ज़रा भी किसी तरीके से बेचारी या जल्दबाजी नहीं करते। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है? उसने झुककर हमारी सुन ली, यानी कि वो आसमान को झुकाकर नीचे आता है, यानी खुदावंद हमारे लिए झुक जाता है हमारी बातें सुनने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद हम कितना मोहब्बत मेरे और आपसे करता है। और उसके बाद क्या कहता है कि उसने हमें चट्टान पर दृढ़ किया यानी कायम किया। हमको चट्टान कौन है? ये चट्टान कौन है? खुदावंद मसीह जो है वो चट्टान है। यहाँ पर लिखा है कि चट्टान मसीह, और जितने भी हम खुदावंद मसीह पर ईमान लाते हैं, हम सब उस चट्टान पर कायम हैं, दृढ़ हैं, खड़े हैं। और खुदा ने हमको उस चट्टान के ऊपर खड़ा किया यानी मसीह के ऊपर। हम जानते हैं कि जब उसकी कौम मिस्र से निकल के आई तो वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और लिखा है कलाम में कुरिन्थियों में कि वो चट्टान जो है वो मसीह था। आज वो मसीह हमारे साथ है। खुदावंद का जब हम इंतज़ार करते हैं, सब्र के साथ उसकी सहते हैं, तब खुदावंद जो है हमको दृढ़ करता है यानी कि हमको कायम रखता है, और हमको उस मसीह रूप में चट्टान के ऊपर खड़ा करता है। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें यशाया उसका 26वां बाब और उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है जिसका दिल खुदावंद में धीरज धरे है यानी कि कायम है, तू उसकी शांति यानी सलामती से हिफाजत करता है, रक्षा करता है, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है, वो तुझ पर ईमान रखता है। यानी कि अगर हम सचमुच में
صبر کے ساتھ خداوند کی انتظار کرتے ہیں، اس کی बाट جوتے ہیں، تو خداوند کیا کہتا ہے کہ تو پوری سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ ہماری زندگیوں میں ہر طریقے سے، زندگیوں میں، خاندانوں میں خداوند کی سلامتی قائم ہوتی ہے، وہ خوشحالی قائم ہوتی ہے، سلامتی سے اور حفاظت کرتا ہے ہماری ہر شیطانی چالوں سے، لوگوں کے برے خیال، برے منصوبوں سے وہ ہم کو بچاتا ہے اور ہماری حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے، ہماری رکشا کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ اس نے تجھ پر ایمان رکھا، یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں تو جو بھی پریشانیاں، دقتیں اگر ہمارے سامنے کوئی آتی ہیں تو ہم انہیں سہتے ہیں، ہم اطمینان سے ان کے اوپر ریوولٹ نہیں کرتے، ان کے خلاف نہیں جاتے، بلکہ ہم خدا سہتے ہیں اور خدا ان کا انتظار کرتے ہیں، خدا ان کا ہماری زندگی میں قائم کرے۔ اور خدا ان کہتا ہے کہ میں جو ایسا کرتا ہے وہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی سلامتی اس کو عنایت فرماتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے خاندان کی زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ اور دیکھیے خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے، پہلا پطرس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسے تمہارا دھیان ہے، یعنی اسے تمہاری فکر ہے، یعنی خداوند مسیح کو ہماری فکر ہے، ہم سے زیادہ فکر وہ کرتا ہے، وہ ہم سے پہلے جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ لیکن وہ فکر ہم میں کب کام کرتی ہے؟ جب ہم صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خداوند کا انتظار کرتے ہیں، اس کی बाट جوتے ہیں، تب وہ فکر جو ہے خداوند اپنی جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، اگر ہم لوکا 21 اور اس کی 19ویں آیت پڑھیں، لوکا 21 اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے کہ دھیرج یعنی اطمینان رکھنے سے تم اپنی جان، یعنی اپنے پران کو بچا لو گے، اپنی جان کو بچا رکھو گے۔ دھیرج رکھنے سے، اطمینان رکھنے سے، صبر رکھنے سے تم اپنی جان کو بچا لو گے۔ اگر مان لیجیے کہیں کچھ برا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم صبر رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے خلاف جا کے ہم بھی لڑائی لڑنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری جان پہ بنا ہے۔ لیکن جب ہم اطمینان رکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا ہے کہ جب خداوند کے چیلوں نے کو اس سامریا میں نہیں جانے دیا تو خداوند کے چیلوں نے کہا کہ تو ہمیں حکم دے کہ ہم آسمان سے آگ نازل کریں اور انہیں ہلاک کریں، تو خداوند نے انہیں منع کرا کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے بنے ہو، کون سا روح تم میں قائم ہے۔ تو اس لیے خداوند اگر ہم ریوولٹ کرتے ہیں یا ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر خداوند ہماری زندگی میں کاری نہیں کرے گی، لیکن اگر ہم صبر سے سہتے ہیں تو ہماری زندگی میں خداوند کام کرے گا۔ اور لکھا ہے تمہارا بال بھی پاکا نہیں پاکا، تو خداوند ہم کو ہماری حفاظت اور رحم کرے گا اور ہمیں مسیح میں استر کرے گا، قائم کرے گا۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام اور کیا بتاتا ہے اس اطمینان کے بارے میں، اس دھیرج کے بارے میں بہت کچھ کلام بتاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا شروع میں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دھیرج کو اپنائیں اور عمل میں بھی لائیں۔ کوئی عمل میں لانے کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں منہ سے تو کہتے ہیں ہم دھیرج رکھتے ہیں یا اطمینان رکھتے ہیں خداوند میں، لیکن اگر ہم ایسا کرتے نہیں، بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور کسی برائی کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اطمینان رکھنا نہیں ہوا۔ دیکھیے دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور 12ویں آیت، یہاں خداوند کا کلام ہم کو بتاتا ہے اگر ہم دھیرج یعنی اطمینان سے سہتے رہیں گے تو اس کے ساتھ راجی یعنی بادشاہت بھی کریں گے۔ یعنی اگر ہم اطمینان سے سہتے رہیں گے ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو جو مسیحی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں، تو خداوند کیا کہتا ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ بادشاہی بھی کرے۔ کون سی بادشاہی؟ آسمان کی بادشاہی کریں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہمیں آسمان کی بادشاہت کو دینے کا، لیکن یہ دھیرج، ہمارا اطمینان، ہمارا صبر، ہماری برداشتی ہم کو اس بادشاہ تک پہنچائے گی۔ اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں دھیرج رکھنا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ غصہ تو کر، کرو تو کر، مگر گناہ مت کر، پاپ مت کر۔ اس لیے اگر ہم غصے میں آ کے کچھ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تمہارا اطمینان، تمہارا جو دھیرج ہے وہ ہمیں آسمانی بادشاہت کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ ہمیں جبھی دھیرج ہم جبھی رکھ سکتے ہیں جب خداوند کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں گے۔ کتنی بھی پریشانیاں، دقتیں ہیں، ہم کو سہنا، اور یہ سہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کلام نے ہی ہم کو بتا دیا کہ ہم اس آسمانی بادشاہت کے وارث ہوں گے جو خداوند کی ہے۔ جہاں خداوند رہے گا وہاں ہم ملیں گے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ جہاں میں آگے تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں تم بھی رہو۔ تو اس چیز ہمارے لیے فائدہ، ہمارا سہنا، برداشت کرنا، اطمینان رکھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ خداوند ہم کو وہ جلال بخشے گا جس جلال کو، جس مہمہ کو ہم لوگوں نے کھو دیا تھا آدم نے باغ عدن میں، وہ مہمہ، وہ جلال خداوند ہم کو پھر سے لوٹائے گا۔ اور دیکھیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، اگر ہم پڑھیں رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت،
یہاں پر لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے دکھ اور درد اس جلال کے سامنے، اس مہیما کے سامنے جو ہم پر ظاہر ہونے والی ہے، پرکٹ ہونے والی ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی کہ جب خداوند کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس خداوند کے کام کے لیے، خداوند کے نام کے لیے جب ہم دکھ اور تکلیفوں کو سہتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کا یہ دکھ اور درد جو ہم سہتے ہیں اس جلال کے سامنے جو ہم کو ملے گا. کیونکہ یوحنا کی انجیل میں خداوند فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے. کیونکہ آج ہو سکتا ہے ہمارے من میں بہت سے سوالات ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ویسا کیوں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں، خداوند ہم تو دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن نہیں کہتا، اس وقت جو تمہیں ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تم کچھ پوچھو گے نہیں، بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے ہم یہی کہیں کہ جو ہم نے سہا وہ کچھ بھی نہیں تھا، جو ہم کو ملا اس کے سامنے جو ہم نے سہا کچھ بھی نہیں تھا. تو خداوند اپنے وعدے کو پورا کرے گا اپنے کلام میں کہے گا، اور خداوند نے اپنے جو بھی اس نے کلام میں زندگی میں وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا. لیکن اس کے لیے میرے آپ کو اطمینان رکھنا ہے، دھیرج رکھنا ہے، اور ہم کو اس اطمینان کے اوپر ہی نربھر رہنا ہے، منحصر رہنا ہے. تبھی ہم ان وعدوں کو، خداوند کے کلام کے وعدے خداوند نے ہمارے لیے کیے ہیں، ان کو ہم حاصل کر پائیں گے. دیکھیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے یعنی گھوسے کھائے تو اور صبر رکھا تو اس میں تمہاری کیا بڑائی یا تمہارا کیا فخر ہے. اگر نیکی یعنی بھلائی کر کے دکھ اٹھاتے اور سہتے اور صبر رکھتے ہو، دھیرج رکھتے ہو، تو یہ خداوند کو بھاتا ہے، خداوند کے لیے پسندیدہ ہے، خداوند کو پسندیدہ ہے. یعنی کہ اگر ہم گناہ کر کے اور اس کے بعد ہم خدا کی سزا بھگتتے ہیں تو خداوند کہتا ہے یہ دکھ نہیں ہے، یہ تو تم نے جو کرا وہ بھگت رہے ہو. لیکن ہاں اگر نیکی کر کے بھلائی کر رہی، بھلائی کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، کسی کی بھلائی کے لیے، پروپکار کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، نیکی کر کے دکھ اٹھاتے ہیں، تو خداوند کے کہتا ہے، خداوند کی نظر میں یہ پسندیدہ ہے، خداوند اس سے خوش ہوتا ہے. اور وہ جب یہ خوش ہوتا ہے، جب ہم اس طریقے کا صبر، اطمینان اور دھیرج رکھتے ہیں تو خداوند اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا رکھتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم کو صبر رکھنا ہے، اطمینان رکھنا ہے، وہ دھیرج رکھنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آسمانی بادشاہت میں داخل ہو اور خداوند کے وعدوں جو ہیں ہماری زندگیوں میں پوری. اگر ہم دیکھیں آپ کے سامنے کہ خداوند کے کلام میں اور کیا بتاتا ہے، اگر ہم پڑھے پرکاشت واقعہ مکاشوہ اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت، مکاشوہ پرکاشت واقعہ اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت. اور یہاں پر خداوند کا کلام کیا لکھا ہے کہ جو دکھ یعنی تکلیف تجھے سہنے ہوں گے ان سے مت ڈر، کیونکہ دیکھو شیطان تم میں سے بہتوں کو قید خانے، جیل خانے میں ڈالنے پر ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ. اور خداوند کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہو، پران دینے تک وشواسی رہو، تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا، زندگی کا مکٹ دے گا. یعنی خداوند کے کلام میں یہ باتیں آج سے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آج سے لگ بھگ 2026 سال پہلے اندازاً لکھی گئی ہیں، اور یہ آج اسی طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے پوری ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ خداوند کی قوم کو کس طریقے سے ستانے میں لگا ہوا ہے، پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن خداوند کا کہتا ہے جو آخر تک اطمینان رکھے گا، صبر رکھے گا، دھیرج رکھے گا، اسے وہ زندگی کا تاج دے گا. اس تاج کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ کبھی مرجھانے کا نہیں، یعنی وہ ہمیشہ تک ہمارے سر کے اوپر قائم رہے گا. وہ تاج کون سا ہے؟ خداوند کے جلال کا تاج، وہ میرے اور آپ کے سر کے اوپر رکھے گا. لیکن کب؟ جب ہمیں آخر تک دھیرج رکھنا ہے ہمیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہم دھیرج رکھیں، اس کے بعد کہ ہم نے تو رکھ لیا دھیرج اور پھر ہم کوئی غصے میں کچھ غلط کر بیٹھے. نہیں، آخر تک ہمیں اس خداوند کے کلام کے اندر بنے رہنا ہے اور اس کی باتوں کو اسی طریقے سے ماننا ہے جیسے خداوند کے کلام میں لکھی ہے. یہ خداوند کی سچائی ہے، یہ اس کی سچائی ہے کہ اس زندگی کی جو خداوند مسیح میرے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. یعنی کہ ہمیں ہر طریقے سے برداشت کرنا ہے، دھیرج رکھنا ہے، اور جو برداشت رکھے گا، دھیرج رکھے گا، وہی اسی کا ادھار ہوگا، وہی نجات پائے گا اور آسمان کی بادشاہت کو حاصل کرے گا. اور دیکھیں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، اگر ہم پڑھیں 1 تیموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہے، یہ بات ہر طریقے سے سچ اور ماننے لائق ہے کہ مسیح یشو گنہگاروں کا ادھار یعنی کرنے، یعنی نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. یعنی خداوند مسیح
اس دنیا میں آیا، اس نے اتنا سب کچھ ساتھ صرف کس لیے کہ ہم گنہگاروں کو نجات حاصل ہو، ادھار حاصل ہو. اور یہ جب ملے گا ہمیں ادھار یا نجات ہم جب ہی حاصل کریں گے جب ہم صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کریں گے، اس کے کاموں کا جو ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اور دیکھیے کیا کہتا ہے خداوند کے لوگوں کے لیے، عبرانیوں 6 اور اس کی 12 آیت اگر پڑھے تو وہاں لکھا ہے ان لوگوں کے نمونوں پر چلو جو صبر کے رکھ کے، دھیرج رکھ کے ذریعے پرتیجیاؤں یعنی خدا کے وعدوں کے وارث ہوتے ہیں. ان لوگوں کو فالو کرو، یعنی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جنہوں نے صبر رکھا، آخر تک سہتے رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، خداوند کے وعدوں کے وارث بھی ہوئے. کلام میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سب کے بارے میں پورا تو نہیں لیکن ہاں بتاؤں گا کہ خداوند کا کیا ہے. پہلی ہم جانتے ہیں ابراہیم کے بارے میں. ابراہیم نے صبر رکھا. کیسے صبر؟ خداوند نے لکھا ہے کہ اگر ہم پڑھیں پیدائش کی کتاب، اتپتی کی کتاب، اس کا 26واں باب اور 4 اور 5 آیت، اور دیکھیے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے. اس نے خداوند نے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کیا. اس نے لکھا ہے 4 آیت سے پڑھے، وہاں لکھا ہے میں تیری نسل کو آسمان کے تاروں کے سامان کروں گا، یعنی بہتاج کر سے بہت بڑھاؤں گا، اور تیری نسل کو، تیری اولاد کو، سب کو یہ سارا دیش، سارا ملک جو ہے وہ دے دوں گا، اور زمین کی ساری قومیں تیری نسل کی وجہ سے تجھے مبارک کہیں گی یا مبارک ہوں گی، تیری نسل کی وجہ سے مبارک ہوں گی. اور کیونکہ ابراہیم نے میری بات مانی اور جو میں نے اسے سونپا تھا اس کو، میری حکموں کو مانا، میرے قانونوں کو مانا اور میری شریعت کا پالن کیا چلا، اور اس نے اس طریقے سے، اور وہ آخر تک رہا. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اسے بیٹے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے 100 سال کی عمر میں جا کے اس کو بیٹا ہوا، لیکن وہ انتظار کرتا رہا. اور انتظار کرنے کے بعد خداوند نے اس کو وہ اولاد بخشی، اور دیکھے کہ اس کا صبر کا پھل اس کو ملا، اور کتنی بڑی برکت ملی. اور لکھا ہے کہ ابراہیم کے لیے خداوند کے کلام کے اندر، اور خداوند کا وہ دوست کہلایا. اور دیکھیے خداوند کا کلام میرے اور کو بتاتا ہے. اس کی ایک دوسری جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایوب کی رکھنا چاہوں گا. ایوب کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور جب سب کچھ برباد ہو گیا، اور وہ نہ تو اس کے بیٹے رہے، نہ مال، نہ اسباب، کنگال ہو گیا. آتی کہ اس کے جسم پہ بھی پھوڑے نکل آئے جنہیں وہ پتھروں سے، ٹھیکروں سے کھجاتا تھا. اور اس کی بیوی اس کے حال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی. اس نے کہا کہ اب تو مرے تو مر، مگر خدا کی جو ہے برائی کر. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ خدا سے لیا، خدا نے لیا، خدا نے دیا، خدا نے لیا، خدا کا نام مبارک ہو. اس نے ایک لفظ بھی کلام بتایا، ایک لفظ بھی خدا کے خلاف نہیں بولا. اور جب وہ صبر سے سہتا رہا تو آخر میں ہم جانتے ہیں، اگر ایوب 42 بار پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو کچھ اس نے کھویا تھا اس کا دگنا اس نے حاصل کرا. یہ خدا ان کا وعدہ ہے، میں تمہیں دگنا دوں گا. وہ کیا کرتا رہا؟ دھیرج کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سہتا رہا. اس لیے ہمیں بھی اسی طریقے سے رہنا ہے اگر ہمیں چاہنا ہے کہ جو ہم کھوئیں گے اس کا دگنا ہم پائیں. اور تیسری ہم جانتے ہیں کہ اس مثال کو آپ جانتے ہیں جو لوکا کے 16 باب میں ہے، اور اس کی 19 سے 31 آیت میں لازر اور اس امیر آدمی کی جو مثال ہے. جو اس لازر جو تھا وہ زخموں سے بھرا ہوا امیر آدمی کے دروازے پہ رہتا تھا، اور جو جھوٹن کھانے کا بچ جاتا تھا وہ باہر ڈال دیتے تھے، وہ اس کو کھاتا تھا، اور کتے اس کے زخموں چاٹتے تھے. اور کلام میں کہیں نہیں لکھا وہ اپنے زخموں پہ، اپنی تکلیفوں سے بڑبڑایا، بلکہ وہ اطمینان سے، دھیرج سے سہتا رہا. لکھا ہے کہ جب وہ مرا تب فرشتے اسے لے گئے اور ابراہیم کی گود میں، یعنی آسمانی جنت میں اسے دیا، ابراہیم کی گود میں اسے پہنچا دیا. لکھا ہے جب وہ امیر آدمی مرا تو لکھا ہے کہ اس کو کہاں ڈالا گیا؟ اس جہنم میں یہاں ڈالا گیا، اور وہ وہاں تڑپ رہا تھا. اور یہاں ابراہیم جو تھا وہ لازر جو تھا وہ ابراہیم کے گود میں پہنچایا گیا. یعنی کہ اطمینان سے، سہنے سے، دھیرج سے کتنا بڑا اجر ہم کو ملتا ہے. جیسے ابھی ہم نے جانا کہ ہم اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، ابراہیم کی گود کے وارث ہوں گے، اس کی برکتوں کے وارث ہوں گے، کیونکہ اس نے کہا تجھ میں ساری قومیں برکتیں پائیں گی. یعنی وہ برکت اسی لیے لازر کو ابراہیم کی گود میں بٹھایا گیا. اور اب دیکھیں کہ خدا کا کیا آگے 3 ہم نے باتیں پڑھی تھی، یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے صبر رکھنا. اگر آگے ہم پڑھیں، اگر ہم نیتی وچن امثال اس کی 18 اور 10 آیت پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خداوند کا نام
मजबूत किला है, गढ़ है, और धर्मी यानी रास्तबाज उस में भाग कर सब दुर्घटनाओं यानी हादसों से, कठिनाइयों से बच जाता है। खुदावंद का नाम, मसीह यीशु का नाम एक दृढ़ किला। जब हम परेशानियों में, दिक्कतों में होते हैं, हम घुटनों पे आके खुदावंद के नाम में घुटने टेक दें, खुदावंद हमारी मदद करेगा। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है कि वो उसने कहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। खुदावंद मसीह ने कहा है। तो क्या कहता है कि जब हम किसी परेशानी में, दिक्कत में हो तो हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुदावंद मसीह के नाम में घुटने टेक दिए। यही है उस किले में दाखिल होना, खुदावंद मसीह के नाम के किले में दाखिल होना, कि हम अपने आप को, अपनी परेशानियों को खुदावंद पे डाल दें। वो कहता है कि दुख और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, ये खुदावंद ने कहा है। और देखिए क्या कहता है, अगर हम मुकाशवा यानी प्रकाशित वाक्य उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत लिखे तो वहाँ क्या लिखा है कि पाक यानी पवित्र लोगों का धीरज यानी सब्र और इत्मीनान इसी में है कि वह खुदा के हुक्मों को मानना और खुदावंद मसीह पर ईमान रखना। यानी कि ये देखिए कि जो निचोड़ है ये उस धीरज का, उस सब्र का, उस इत्मीनान का, इस मुकाशवे की किताब में 14-12 में हमें उस निचोड़ का जो है ना, आप सारी बातें बताई, उसका निचोड़ ये दिया है। वो ये है क्या, इसी में हमारा इत्मीनान, हमारा सब्र, हमारा धीरज, कि हम खुदा के हुक्मों को मानें और मसीह यीशु पर, ईसा पर ईमान रखें। बस यही हमारा धीरज रखना है, ईमान में बने रहें आखिर तक। जो परेशानियाँ होती हैं उसे अपने ऊपर से गुजरने दें, बचाने वाला हमें बचाएगा। उस आसमान की तरफ देखो, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अगर हम सिर्फ इसी दुनिया में उम्मीद रखते हैं तो हम बहुत अभागे हैं, लेकिन बदनसीब हैं अगर हम इसी दुनिया, हमारी उम्मीद जो है इस दुनिया ही की नहीं सिर्फ, बल्कि हमारी उम्मीद इस दुनिया के बाद शुरू होती है। जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, जब हमारी हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद उस बादशाह की, अब्दी बादशाह की, आसमानी बादशाह की उम्मीद जो शुरू होगी। इसलिए मेरे और आपको ये ध्यान करना है कि खुदावंद का जो रूह का जो ये चौथा जो खूबी है, इसको हमें ना सिर्फ इसको मानना है, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है। यानी धीरज, इत्मीनान, सब्र, ये निचोड़ है ज़िंदगी का, और हमें आसमानी बादशाह तक पहुँचाता है। इसलिए अब हमने जान लिया रूह के इस चौथे फल के बारे में, तो हम खुदावंद के इस चौथे फल को, यानी कि जो इत्मीनान, सब्र और धीरज है, इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। सिर्फ इसको लफ्ज़ी तौर पे ना लें, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, ताकि हम खुदावंद की बादशाहत के वारिस बने। और इसका सिर्फ निचोड़ यही है कि हम उसके हुक्मों को मानें और मसीह यीशु पर ईमान रखें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरी नेमतों और बरकतों के लिए। सबसे बड़ी नेमत ये कि तूने ये कलाम हमको दिया, और कलाम में ये रूह का फल हमको दिया, ताकि हम इस फल से पिता परमेश्वर अपने आप को, अपनी रूह को सैर व आसूदा कर सकें। जब हमने तेरे फल की इस चौथी खूबी को जाना, हमें तौफीक और ताकत नायत फरमा। ना सिर्फ इसको हम पढ़ें, बल्कि इसको अपने दिलों में, अपने ज़िंदगियों में उतार लें, और खुदावंद तेरे हुक्मों पर चलने वाले बन सकें, और मसीह के ईमान में मजबूत रहें, और आखिर तक वफ़ादार रहें, ताकि हम ज़िंदगी का मुकुट पा सकें। हर सुनने वाले को बरकत दे। धन्यवाद, शुक्रगुजारी के साथ दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस कलाम के लिए। और मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के दुनिया के आखिर तक पहुंच सके। जैसे खुदा चाहता है कि तुम दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह होगे, और लोग जो अभी तक जिन्होंने इत्मीनान को, इस धीरज को नहीं अपनाएं और इसको अपना के अपनी ज़िंदगी में कायम करें, इसमें अमल करें, और उसके बाद मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए खुदा उनके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि आसमानी बादशाह के अगली दफ़ा खुदा उनके जो उसके 5वें खुदा उनका जो रूह का फल है, उसके 5वीं खूबी के बारे में बात करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।